اور پھر میرے غوث پاک تو میرے غوث پاک ہے، غوث پاک تو غوث پاک ہے، ان کی ہوڑ کون کرے گا؟ وہ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہے۔ 4 سال کی عمر شریف ہوئی نا، آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، کھیل رہے تھے، دور کتنا اچھا تھا، لوگ گزرتے تھے نا تو بچوں کو سلام کر کے جاتے تھے۔ آج نا بڑے انتظار کرتے ہیں، یہ آ رہا ہے نا، یہ پہلے مجھے سلام کرے۔ اگر بڑا گزر کے بھی جا رہا تو سوچتا بچے مجھے ہی سلام کریں۔ فرمایا گیا سلام کی بارش کر دو، جسے موقع مل جائے وہ پہلے سلام کر لیا کرو، ہے نا؟ برا مت مانیے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیچے والوں نے مطلب سامعین نے کبھی ممبر والوں کو آ کے سلام کیا۔ انتظار یہی رہتا مولانا ہی کرسی پہ بیٹھے تبھی سلام سنیں گے۔ کبھی نیچے والے بھی سلام بھیج دیا کرو اوپر والوں پہ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ماحول سے بنتے چلے، ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ گزر کے جا رہے ہیں، انہوں نے بچے کو دیکھا، السلام علیکم، سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میرے غوث پاک نے دیکھا، مسکرائے، 2 بار کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کتنی بار کہا؟ دور سے ذرا کتنی بار؟ 2 بار آپ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ بندہ جو گزر کے جا رہا تھا نا، وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی پہنچا ہوا بندہ تھا۔ اس نے مڑ کے سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھا، ماتھے پہ ولایت کی تحریر دیکھی، قدم رک گئے، واپس آئے، کہنے لگے شہزادے سلام ہم نے 1 بار کیا ہے، آپ نے جواب 2 بار کیوں دیا ہے؟ ہم نے 1 بار سلام کیا ہے، آپ 2 بار جواب کیوں دے رہے ہیں؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں بابا آپ اپنا کام کرو، عبد القادر کو اپنا کام کرنے دیا جائے، مجھے میرا کام کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا بتاؤ نا، ہم نے 1 بار سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ غوث پاک نے ٹالنے کی کوشش کی، بابا نے ہاتھ پکڑ دیا، نہیں شہزادے بتاؤ یہ کیوں کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں بابا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ ایک اونچے سے ٹیلے پہ ہاتھ پکڑ کے لائے، پھر اپنی پستی کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں بابا وہ مکان نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ دروازہ بھی نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ جانتے ہو وہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا ہاں بیٹے وہ حضور کے شہزادوں کا دروازہ ہے، وہ سیدوں کی چوکھٹ ہے۔ فرمایا اچھا ایک بات بتائیے، آج سے پہلے بھی آپ کبھی اس دروازے سے گزرے تھے؟ کہا ہاں 4 سال پہلے 1 مرتبہ میں اس دروازے سے گزر کے گیا تھا۔ کہا بابا پھر ایک بات اور بتائیے، جب آپ گزرے تھے تو کیا آپ نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا؟ کہتے ہاں بیٹے کیا تو تھا۔ کہا کیوں سلام کیا تھا؟ کہا یہ سوچ کے سلام کیا تھا حضور کے شہزادوں کا گھر ہے، دعا لیتے چلا جاؤں گا مقدر سمجھ جائے گا۔ کہا بابا جب سلام کیا تھا تو آپ کو جواب ملا تھا کہ نہیں؟ سرکار غوث پاک نے اتنا کہا، وہ بزرگ کہتے ہیں شاید جواب تو نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں جانتے ہو کیوں نہیں ملا جواب؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں سنو بات یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر صرف میری ماں موجود تھی اور وہ غیر محرم کو اپنی آواز نہیں سنا سکتی تھی، گھر کے اندر وہ موجود تھی، لیکن جب تم نے سلام کیا تھا اس وقت میں عبد القادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا۔ کہتے بیٹے پھر؟ کہا میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، آپ کی آواز بھی پہچانی، آپ کا چہرہ بھی پہچان لیا، 4 سال ہو گئے ہیں تیرے آنے کا انتظار تھا، آج تو پلٹ کے آیا ہے، ایک سلام آج کیا ہے، ایک 4 سال پہلے کیا تھا۔ کہا بابا ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے اور ایک جواب دے کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا۔ او بھائی جو ماں کے شکم میں مسافر کے سلام کو سن لیتا ہو، اسے پہچان لیتا ہو، تو اپنی محفل میں آنے والوں کو جانتا نہیں ہوگا؟ وہ اپنی محفل میں آنے والوں کو نہیں جانے گا؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خاتون آئی، کہنے لگی سرکار غوث پاک سے شہزادے جب چھوٹے تھے میں کدھر چلے جاتے تھے؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں امی میں چھلانگ لگاتا تھا نا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ سائنس فیل ہے، کوئی نہیں جا سکتا سورج، اتنی تیز کرنیں اس کی ہیں، لوگ سب نے کوششیں کی کہ کہاں سے کہاں تک اس کی حدوں میں، کہا دور سے جلا سکتا ہے،
لیکن میرے غوث پاک اس وقت بھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے اور دایا کی رضائی ماں کی گود میں کھیلتے تھے، کہتے اس وقت بھی وہ سورج کے اندر چلے جاتے تھے. کہتے بیٹے معلوم ہے یہ پوچھنے آئی تھی کہ اب بھی جا سکتے ہو سورج میں؟ سمجھ گئے نا سوال؟ کب بچپن میں تو چلے جاتے تھے، کیا اب بھی چلے جاؤ گے سورج میں؟ غوث پاک مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ بچپن تھا اب جوانی ہے میری، وہ بچپن تھا اب جوانی ہے میری، بچپن تھا میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا، اب جوانی ہے. اللہ نے عبد القادر کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایسے 1000 سورج عبد القادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں. یہ سرکار غوث پاک، یہ میرے بڑے پیر کی شان ہے. مگر اس کے باوجود بھی سب کچھ جانتے. دیکھو مدرسے گئے، مدرسے غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے جب میں مدرسے جا رہا تھا تو آواز آ رہی تھی لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دیا جائے. کہتے ہیں تبھی پتا چل گیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں. اور یہ جو جان چرا کے پڑھائی سے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وہ سنیں. ولایت ماں کے شکم میں بھی موجود تھی غوث پاک کی بارگاہ میں، عالم ارواح میں بھی آپ ولی تھے، لیکن علم کا شوق کتنا. کہتے ہیں امی میں پڑھنا چاہتا، میں پڑھنا چاہتا ہوں. سارے لوگ جانتے ہیں. پڑھنے کی جب بات آئی تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تمہارے حصے کی 40 اشرفیاں ہیں یہ لو اور پڑھنے چلے جاؤ، اس سے خرچہ کرو اپنا. وجہ ہے نا سارے لوگوں کی، اسی سے اپنا خرچہ کرنا ہے، جائیں پڑھنے کے لیے. غوث پاک نے تیاری کی تو ماں ماں ہوتی ہے اور ماں بڑی ہوشیار ہوتی ہے. وہ ہوشیار بھلے ہو نہ ہو لیکن محتاط بہت ہوتی ہے. جیب میں بھی رکھ سکتی تھی لیکن صدری کے اندر سلے مانے سکے اور پہنا دی بیٹے کو. جانے لگے نا ماں نے آواز دی عبد القادر جی امی کا میرے لال وعدہ تو کر کے جاؤ. ایک کون سا وعدہ؟ ذرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ اور کہہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مائیں وعدے لیتی ہیں بچوں سے؟ آج بچے پردیس جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بیٹے سفر کیسے کرنا ہے؟ حالات دیکھیں ہمارے یہاں. غوث پاک کی امی کہتی ہیں عبد القادر جا تو رہے ہو بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے. ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ماں عبد القادر کا سر کٹ جائے گا لیکن زبان سے نہیں پھرے گا عبد القادر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سارے بغداد والے کے نام لینے والے بیٹے، میرے غوث پاک گھر سے چلے، راستے میں ڈاکو ملے، بولو کتنے تھے؟ بولے زور سے. ڈاکو ملے، سب کا جھاڑا لیا، سب کو لوٹا. غوث پاک سے پوچھا تم پہ کچھ ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ کہا ہاں ہے. کیا ہے؟ سونے کے سکے. چیک کیے کہیں نہیں ملے. پھر اس اپنے سردار کے پاس گئے کہ ایک بچہ ہے، سب کو ہم نے لوٹ لیا، ایک بچہ ہے وہ 40 بتا رہا ہے لیکن ہے ہی نہیں، دکھتے ہی نہیں. فرمانے لگے بلا کے لاؤ. غور سے سننا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا غوث پاک کو. پھر پوچھا گیا بیٹے ہیں کدھر سکے؟ فرمانے لگے میری صدری میں. کہا کدھر؟ کہ میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے سل دیے تھے. کہ ذرا دکھاؤ. جب آپ نے بند توڑا تو سکے گرے. جب گرے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا سنیں، اگر جھوٹ بول دیتے تو یہ بچ جاتے. جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہنے لگے گھر سے چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے.